اللہ رب العزت نے یہ کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے اور انسان کو انسانی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور یہ بات دی کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سارے کا سارا نظام انسان کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ دنیا وما فیہا اور اس دنیا کے اندر کی تمام الکول نعمتیں آسائشیں سہولتیں انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دنیا سے فائدہ اٹھانا، دنیا کو حاصل کرنا انسان کے لیے جائز رکھا گیا ہے، لیکن اس دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو سمیٹنے میں، جمع کرنے میں انسان اس حد تک مصروف اور مشغول ہو جائے کہ اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی بھول جائے، تو پھر وہ عباد الرحمن کی لسٹ سے نکل کے عباد الشیطان بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی لسٹ سے نکل کے شیطان کا علاقار بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا بھی بطور آزمائش کے ہمارے لیے رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ بیویاں تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ان ساری آزمائشوں کو لگا کے ہی تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب میرا کون ہے، کیونکہ صرف مقصد بندگی اور اس کے لیے انسانی ضرورتیں جیسے انسان کو لگائی گئی ہیں، اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو پھر ایسے پہلے ایسی مخلوق فرشتے بھی موجود تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی، جنہیں کمانے کی حاجت نہیں تھی، جن کے لیے رشتوں ناطوں کی ذمہ داریاں اور پابندیاں نہیں تھیں، جن کے لیے سونے اٹھنے والے معاملات نہیں تھے، تو پھر بندگی صرف وہ کر رہے تھے۔ لیکن انسان کے لیے آزمائش، امتحان، ابتلائیں، ذمہ داریاں، حقوق، فرائض لگا کے اللہ رب العزت نے کہا کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عباد الرحمن کون ہے۔ تو اللہ کا وقار دنیا میں رہ کے عرش والے کو یاد کیسے کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، اور خاتم النبیین اور نبیوں کے آخری نبی اور امام الانبیاء، نبیوں کے امام نبی، نبیوں کے سردار نبی اور محبوب ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ نے انسانیت کو بہترین انسان بننے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ اب دنیا میں بہت سی تنظیمیں، بہت سے ادارے اس بات کے علمبردار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی وقار آج سے 14.5 صدیاں پہلے میرے محبوب نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو انسانیت سے محبت، پیار اور انسانیت کو عزت و توقیر اور انسانیت کو جو مقام و مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے دے دیا، نہ اس سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی انسانیت سے اتنا محبت اور پیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو یہ دین جو دین فطرت ہے، جو فطرت کے مطابق ہے، جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑتا ہے، جو انسانوں کو اپنے خالق و مالک سے جوڑتا ہے،
جو انسان کو انسان کے ساتھ رہنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتا ہے، جو انسان کو مالک کے سامنے جھکنے کا، اس سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ سکھلاتا ہے، وہ دین اللہ نے محبوب کیا، اسے پسند کیا اور اسے میرے اور آپ کے لیے پسند کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اللہ کا اس کو کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس نے اپنا پسندیدہ دین بھی دیا اور اپنا محبوب پیغمبر کا امتی بھی بنایا۔ تو لہذا جاتے ہیں کہ ہم نے اب رب کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس خالق و مالک کو کیسے تلاش کرنا ہے، اس کی رضا کو کیسے حاصل کرنا اور سمیٹنا ہے، اس کے لیے مجھے حکم ربی کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے اپنا ہر کام، اپنا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تحت کرنا ہے، تو پھر میرا ہر وہ کام جو مسلمانوں کے علاوہ بقیہ انسان بھی کرتے ہیں لیکن صرف بنیادی ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہی بنیادی ضرورت اگر میں آقا کی سنت کے تحت کر لوں گا، آقا کی سنت کے ساتھ جڑ کے کر لوں گا، تو ذات کی وقار مجھے اپنی ضرورت پوری کرنے پہ بھی عرش والا انعام و اکرام سے نوازے گا، مجھے اپنے اس عمل کے اوپر بھی اللہ رب العزت جو ہے اجر کثیر اور اجر عظیم سے جو ہے نوازنے کے وعدے کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو، آقا علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ بڑا شاندار اور بڑا ہی بہترین ہے۔ آپ کس موضوع پہ بھی بات کر کے دیکھیں، جس موضوع کو بھی اٹھا کے اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو ہر پہلو جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں اور چمکدار ہے۔ تو انہی پہلوؤں میں سے ہم شروع کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت، اس موضوع پہ ایک جمعہ ہمارا گزرا جس میں ہم نے ان 4 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو نسل در نسل نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، باپ بھی دشمن تھا، اسی دشمنی کی دنیا سے رخصت ہو گیا، ساری زندگی نبی علیہ السلام کو ستاتا رہا، ساری زندگی نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، ساری زندگی نبی علیہ السلام کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتا رہا، ساری زندگی نبی علیہ السلام کے خلاف پراپوگنڈے چلتے رہے، حتیٰ کہ قتل کی سازشیں بھی ہوتی رہی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اسی نقشے قدم پہ پھر آگے سے بیٹا جو ہے اسی نقشے قدم پہ جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے خلاف آواز نہیں کر سکتا، شاعر دیوانہ مجنون صاحب پاگل نعوذ باللہ میں جانے کہہ رہا ہے، لیکن جب قدرت نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اسی مکہ سے جہاں سے لوگوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر کے نکلنے پہ مجبور کر دیا، جب وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اب وہ 4 لوگ جو نسل در نسل نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے دشمنی کا کوئی بھی باب ایسا ادھورا نہیں چھوڑا جس میں ہم نے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن جب آقا علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام موقع لینے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جس نے غلاف کے کعبہ پکڑی اس کو امان ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جس نے اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے۔ جب نبی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، باوجود اس کے کہ نبی علیہ السلام کو سارے ظلم یاد ہیں، ساری زیادتیاں یاد ہیں، ساری تکالیف یاد ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی جملہ بولتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا کہ 40 سال کی جدائی بھی برداشت کی، باپ سے دور بھی رہے، بڑی پریشانیاں سہولتیں بھی دیکھی، جیل کی کوٹری میں بھی پڑے، لیکن جب اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا اور وہی بھائی فقیر بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے دروازے پہ آئے تو کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جب آج میں نے تمہیں معاف کیا تم سے پوچھوں گا بھی نہیں تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہی جملہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو یہ فرمایا جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے، حدیث کے اندر لکھا ہے، یہ 4 اصحاب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دے دی، ان کے قلوب و اذہان کو ایمان سے نور کر دیا، منور کر دیا اور روشن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی زیادتیاں اتنی یاد تھی کہ کبھی ہم نے نبی علیہ
نظریں ملا کے پھر بات نہیں کی۔ ظلم کی انتہا اور مد مقابل رحمت کی انتہا، ان کی زیادتیوں کی انتہا میرے نبی کی شفقت کی انتہا، ان کی بد اخلاقی کی انتہا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سلوک کی انتہا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، چونکہ میرا اللہ بھی بڑا رحیم ہے تو اللہ نے اپنا محبوب نبی بھی بڑا رحیم بنایا ہے۔ فرمایا نبی ہم نے آپ کے دل کو بڑا نرم کر دیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کی زبان میں ترشی ہوتی، کڑواہٹ ہوتی، لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر یہ لوگ آپ کے گرد میں جمع نہ ہوتے، پھر یہ لوگوں کی کثرت آپ نہ دیکھتے، یہ لوگوں کی ٹولیاں جماعتیں قبیلے پورے خاندان پورے گاؤں آگے اسلام قبول نہ کرتے۔ تو گویا کہ بات سمجھ یہ آئی کہ بھائیو اگر ہم نے کسی کو دعوت اسلام دینی ہے، چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلموں تک تو ہماری آواز پہنچتی نہیں۔ اپنے بھائیوں کو بھی اگر ہم نے نماز کی دعوت دینی ہے، اپنے بھائیوں کو اگر ہم نے توحید کی دعوت دینی ہے، اپنے بھائیوں کو اگر ہم نے مسجد سے جوڑنا ہے، اپنے بھائیوں کو اگر ہم نے اخلاق کا درس دینا ہے، تو اس کے لیے نبی کا یہ اسوہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کی زبان کی مٹھاس کی تاثیر ہے، آپ کی زبان کی مٹھاس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کے اندر جو داخل ہو رہے ہیں۔ اگر زبان کوڑی ہوتی، کڑواہٹ ہوتی، لہجے میں سختی ہوتی، سخت گیر لگی ہوتے، فرمایا پھر یہ لوگ آپ کے جمع نہ ہوتے۔ اور پھر اسے اگلی بات فرمایا لوگ آپ کے جمع ہو گئے ہیں، فاعف عنہم، ان سے درگزر بھی کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب کی رضا ہمیں حاصل ہو تو اس کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے اس فریضے کو تکمیل تک لے کے جانا ہے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب قیامت تک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے بلغوا عنی ولو آیا، تو اس کے پاس اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہے، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک فرمان ایک حدیث کا بھی علم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری امت تک وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے دل نرم رکھنا ہے، زبان میٹھی رکھنی ہے، فاعف عنہم، تمہیں ان سے درگزر بھی کرنا ہے۔ بڑے عجیب معاملات ہیں۔ ہم اس نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی سے محبت عقیدت الفت کے دعوے دار ہیں، جن کے گلے میں لوگوں نے چادریں ڈال کے اتنی سختی سے گھمایا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو آ گئی، نبی علیہ السلام کے اوپر پوٹڑیاں پھینکی گئی، قتل کی سازشیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود فاعف عنہم، نبی علیہ السلام رات کی تاریکی میں انہی لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کیا کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو نہیں پتہ کہ میں کون ہوں، ان کو نہیں پتہ کہ میں ان تک کیا پیغام پہنچا رہا ہوں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فاعف عنہم، پہلا کام تبلیغ کرنی ہے۔ اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ یہود و نصارہ نے صرف ایک ٹولی ایک جماعت بنا دی اور عوام کی بس انہوں نے کام کرنا ہے، نہیں میرے بھائیو، یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اس دین اسلام کو قیامت تک قائم آباد اللہ نے ہمارے ذریعے رکھنا ہے، انسانوں کے لیے رکھنا ہے، انسانوں کے ذریعے سے ہی یہ رب کا پیغام لوگوں تک پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تبلیغ کے فریضے کو سر انجام دیں۔ اگر نہیں دے رہے پہلا تجربہ اس کا مطلب کہ ہم مجرم ہیں اور ان اللہ جواب دیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، جس کی فضیلت رب نے قرآن، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں کے اندر بیان فرمائی، لیکن ان صحیفوں میں ساتھ یہ نشانی بھی بتائی کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم میں سے ہر بندہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے گا، برائی سے باز رکھتا رہے گا، جب تک یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے پھر ہم بہترین امت ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو ذات ذی وقار اللہ کے مجرم ہیں۔ تو اس کے لیے
اچھا اخلاق پیش کیا، رحمت بھرا دل لوگوں کے سامنے پیش کیا، میٹھی زبان سے دعوت دی، فاعف عنہم، اور پھر غلطیاں ہو گئی تو درگزر بھی کیا۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی سی بات پہ انسان یہ بھی نہ دیکھے کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں۔ ہماری مساجد میں جھگڑے، ہمارے گھروں میں جھگڑے، ہمارے کاروبار میں جھگڑے، ذرا سی کوئی ایسی بات جو مجھے ناگوار گزرے، جب تک میں مد مقابل کو جو ہے بھری مجلس میں لوگوں کے درمیان رسوا ذلیل نہ کر دوں، اس وقت مجھے چین سکون نہیں آتا۔ بھائیو، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں، میرے نبی کی یہ سنت نہیں، میرے نبی کا یہ اسوہ نہیں، میرے نبی کی یہ دعوت نہیں، میرے نبی کی یہ تلقین نہیں۔ فاعف عنہم، فرمایا کہ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، فاعف عنہم، ان سے درگزر کرنا ہے۔ جب میں اپنی لاکھوں غلطیوں کے باوجود اس امید میں ہوں کہ میرا عرش والا، میرا خالق و مالک جو ہے، میرا خدا جو ہے وہ مجھے معاف کرے گا، تو فرمایا پھر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، عرش والا تمہیں معاف کر دے گا۔ میں جیسا معاملہ تم لوگوں کے ساتھ کرو گے ویسا معاملہ خالق تمہارے ساتھ کرے گا۔ فاعف عنہم، انہیں معاف کرنا ہے۔ دوسری بات واستغفر لہم، جو کہ انسان ہے، غلطی ہوتی ہر انسان سے ہوتی ہے، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ نبی ہو، جتنا مرضی پارسا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور جو بشری تقاضا ہے، انبیاء سے بھی غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اور اے حوا علیہ السلام، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ حکم صرف یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ انسانیت کے اندر ماننے کا جذبہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ آج ہم بھی بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ بس صرف فرائض ماننے کافی ہیں۔ کسی بھائی سے بولے بھائی یہ داڑھی رکھ لے، تو اگر کیا جواب ملتا ہے، یہ کون سی چیز فرض ہے؟ کل قیامت کے دن ہم اس امید پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو اسی نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سی فرض ہے؟ باہر کیا اپنی کلا کی بحث ہے، لیکن میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کے اقوال اٹھا کے دیکھے تو یقینی طور پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ فرض ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نجرانی وفد آیا، غیر مسلم لوگ آئے جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، داڑھی بالکل موجود نہیں تھی۔ آ کے نبی علیہ السلام کو وقت کے مطابق انہوں نے حال چال پوچھا، آقا السلام نے دیکھا، اپنا چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا۔ وہ دوسری جانب سے آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، باوجود اس کے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ بڑے پریشان، یہ تو بڑے اچھے اخلاق کے مالک مشہور ہیں، ان کا اخلاق تو پورے عرب کے اندر معروف ہے، لیکن یہ کیسے آدمی ہیں، ہماری بات سن نہیں رہے۔ بالآخر 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، نبی صاحب نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے حلیہ رکھا ہے، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بالکل نہیں، تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو جاتے جی بکار سب سے فصیح و بلیغ زبان عربی ہے، اس میں ایک لفظ کے 100-500 معانی ہوتے ہیں۔ لفظ رب جو ہے رب، جیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب رب اللہ کے بارے میں استعمال ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب اللہ کو بھی رب کہا، والدین کو بھی لفظ رب کہا، تو رب کا مطلب پرورش کرنے والا بھی ہے، بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے، کسی مربی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تب نجرانی وفد کے وہ لوگ کہنے لگے ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ مونچھیں بڑی رکھو، داڑھی پست کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے، الفاظ سنیں، اور جو حکم ہو جاتے جی مکان وہ فرض اور واجب ہوتا ہے، ان بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے نبی کی محبوب ترین سنت جو سب شریعتوں میں رہی، اور نبی علیہ السلام کے صحابی جن کے چہرے مبارک میں صرف ایک ہی بات تھا، آپ کا اسلام دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں۔ میں نے کہا شاید نبی علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا، وہ بھی کھاڑ دیا۔ جب اگلی مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے، آقا علیہ السلام نے کلام نہیں کی۔ جاتے جی بکار سوچئے، لمحہ فکریہ ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی ہر سنت میرے لیے ماننا ضروری ہے۔ اس وقت تک تکمیل ایمان نہیں، جب نبی کی سنت سے محبت نہیں کر لیتا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا؟ آپ مسکرائے تو مجھے لگا کہ شاید آپ کو اچھا نہیں لگا، اور کہا اللہ کے بندے میں اس لیے مسکراتا تھا کہ اللہ نے تمہیں ایک ہی بات دیا ہے، تم اس کی بھی حفاظت کر رہے ہو، اس سے
اور رحمت کے فرشتے جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے، انہیں دیکھ کے میں مسکراتا تھا، اب تم رحمت الہی سے محروم ہو گئے۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق چلنا ہے کہ نبی کی سنتوں کو پامال کر کے بھی سمجھنا ہے کہ میں پکا مسلمان اور پکا مومن ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے کہ فاعف عنہم، معاف کرنا ہے، واستغفر لہم۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، نبیوں سے بھی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عالی شان، جامع ترمذی کے اندر بالکل صحیح حدیث، میں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، میں تمام انسان، نبی علیہ السلام نے کل بنی آدم، انسان بنی آدم کے تمام بیٹے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، ساری ذریت، میں خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد نہ ماننا اس سے بھی بڑی اور بری بات ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، میں جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ کو پھر وہ لوگ پسند ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے اشکبار ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کو ایسے آنسو بھی پسند ہیں اور ایسے لوگ بھی پسند ہیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تیرے خوف سے ہو رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا بتاؤ کہ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرمایا نہیں دیکھی۔ کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا اللہ نہیں دیکھا۔ کہا اگر بھی مانگے گی جہنم کو اور میرا اتنا خوف ہے پھر تم گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ واستغفر لہم، میں آپ کی دوسری خوبی پھر یہ بھی ہے کہ پھر آپ ان کے لیے بخشش بھی مانگتے ہیں۔ جن کو ہم نے تبلیغ کرنی ہے، جن کو ہم نے دعوت دینی ہے کہ بھائیو آؤ مسجد سے اپنا تعلق بناؤ، بھائیو آؤ نماز پڑھا کرو، بھائیو آؤ قرآن پڑھا کرو، ترجمہ تفسیر کے ساتھ جو ہے کوشش کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، ان کے لیے پھر رب سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف دے دے۔ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور پھر اگلی بات انہیں عزت بھی دینی ہے۔ وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ بھی کرنا ہے۔ وشاورہم فی الامر، تو انسانی حقوق کی سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور مجسمہ رحمت بن کے انسانوں کو بتایا۔ جب انسان کے خون کا پیاسا تھا، جب انسان کی ویلیو بالکل جو ہے ایک درہم و دینار کے برابر بھی نہیں تھی، اور ذرا ذرا سی بات پہ نسلیں جنگیں لڑی جاتی تھی، قتل و غارت کی جاتی تھی، ان سے پوچھا جاتا تھا کبھی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہتے پتہ نہیں، ہماری پچھلی نسلیں لڑ رہی تھی، ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ اس ماحول میں، اس جہالت کے دور میں، اس بدبریت اور ظلم کے دور میں، اس سخت گیری کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق اور رحمت کا ایسا نمونہ ہمارے لیے معیار سیٹ کر دیا کہ قیامت تک ایسی مثال دوبارہ قائم ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، احد کے میدان میں آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچی، بڑے زخم پہنچے، بہت پریشانیاں ہوئی، مجھے بتائیے کہ آپ کو احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی بڑا دن آپ کے اوپر گزرا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بھی بڑا تکلیف دہ دن میرے لیے وہ تھا جب تیرے قبیلے کے لوگوں نے، تیرے خاندان کے لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ مکہ سے، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاندان قبیلہ وہی تھا۔ تو کہا جب تمہارے خاندان، قبیلے اور شہر کے لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے مجبوراً جا کے طائف میں دعوت دینی پڑی، اور طائف والوں نے بھی میری بات نہیں سنی اور میرے پیچھے شہید بچوں کو لگایا، جنہوں نے میرے اوپر صرف آوازیں نہیں کسی، صرف میرے نام نہیں بگاڑا، صرف مجھے شاعر دیوانہ مجنون نہیں کہا، بلکہ میرے اوپر اتنے پتھر برسائے کہ میرا جوتا خون سے تر بتر ہو گیا۔ میں وہ دن بھی میرے لیے بڑا سخت تھا جب جبریل امین کو بھی بڑا غصہ آیا، اور جبریل امین فوراً اللہ کے حکم سے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اگر آپ اجازت دیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان، جن لوگوں نے طائف کی بستی دیکھی ہے، طائف ایک پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی بستی، بڑی سے سرد و شاداب بستی، بڑی خوبصورت بستی تھی،
فرمایا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، ان کو پہاڑوں کے درمیان میں کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ بڑی تکلیف میں ہے، بڑے کرب میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، دل برداشتہ بھی ہیں کہ اپنے بھی بات نہیں مان رہے، بیگانے بھی نہیں مان رہے، خاندان والے بھی نہیں مان رہے، دوسرے بھی نہیں مان رہے، خون اتنا لے رہا ہے، لہو لہان ہو چکے ہیں، جوتے خون سے تر بتر ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں جبریل نہیں، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے عذاب نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہا یا نبی اگر آپ اجازت دیں، میرے ساتھ بارش کا بادلوں کا فرشتہ ہے، ہم ان کے اوپر اتنی بارش برساتے ہیں، انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ کہا جبریل اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا۔ کہا میرے ساتھ زمین کا فرشتہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ان کے اوپر اتنا شدید زلزلہ جاری کرتے ہیں، انہیں زمین دوز کر دیتے ہیں، سفر ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بددعا نہیں کی، ہاتھ اٹھے تو بددعا نہیں ہوئی، ہونٹ ہلے بددعا نہیں ہوئی، زبان حرکت میں آتی ہے، جنبش میں آئی تو بددعا نہیں کی، بلکہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کی۔ کیا فرمائی؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ نبی دعا فرماتے ہیں اللہم اہدِ قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر یہ لوگ میری دعوت قبول نہیں کر رہے، ممکن ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ تو جاتے جی اٹھا میرے نبی کا یہ اسوہ کس کے لیے ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اہل توحید کے لیے ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی صفت کو اپنانا ہے۔ آج ہم اگر دعوت دیتے ہیں تو اتنے سخت لہجے میں، اگر کوئی بھائی پہلی بار مسجد میں آیا، اسے نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مسجد کا تقدس کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو ہم اسے اتنی سختی سے ڈانٹتے ہیں، اتنے تلخ لہجے میں اس کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، وہ قسم اٹھا لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے آج کے بعد مسجد میں نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ موجود ہیں، ایک عرابی آتا ہے، ایک دیہاتی بدو آتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اللہ کے گھروں کا تقدس کیا ہے، ان کی توقیر اور مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، صحن مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ فوراً اٹھے اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اس عرابی بدو دیہاتی کو نہیں، اپنے ساتھ کا چھوڑ دو۔ جب انہوں نے پیشاب کر لیا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور صحابہ سے کہا جاؤ اب یہاں پانی بہاؤ اور جگہ کو پاک کر دو۔ ان کو اپنے پاس بڑے پیار کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ، بڑے اخلاق، حسن اخلاق کے ساتھ کہا کہ کسی بھی مذہب کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق رب کے سامنے جو ہے جھکتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، وہاں جا کے بولو بناز نہیں کرتے، پیشاب کا خانہ نہیں کرتے، اس جگہ کو ناپاک نہیں کرتے۔ اتنے اچھے طریقے سے سمجھانا دین اسلام کی رہنماؤں کے واقف ہونے کی وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنوں کے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے بھی اپنے اسلام کا اخلاق اسی طرح کا تھا، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں ایک منہ بندہ ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے زیادہ قطار ہوئی جا رہا ہے۔ مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد، سنن نسائی کے اندر صحیح سند سے واقعہ موجود۔ اب وہ اونٹ رو رہا ہے، بھی لگ رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے روتا ہے پریشانی کے عالم میں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس جاتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بطور والد بھی امت کے اوپر جو سرپرست بنایا ہے، مجھے ان کے لیے رحمت بنایا ہے، مجھے ان کے لیے شفقت بنایا ہے، اس میں صرف انسان ہی نہیں جانور بھی موجود ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کے آنسو تھمے، رکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آنا، میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا، کہا کہ تمہیں اللہ رزق دے رہا ہے؟ کہا جی بالکل دیتا ہے۔ اللہ کھلاتا ہے؟ کہا جی بالکل کھلاتا ہے۔ اللہ پلاتا ہے؟ کہا جی بالکل پلاتا ہے۔ کہا جب تمہارا
وقت پہ کیوں نہیں پلاتے اور ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ کیوں لاتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، زیرو ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ نرمی والا ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب قربانی کرتا ہوں باوجود اس کے تو اس کی روح اپنے جسم سے نکال لی جائے گی، وہ قربان ہو جائے گا، اللہ کو قبول و منظور ہو جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے معاملے میں بھی رحمت والا معاملہ کرو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ قربانی کے معاملے میں رحمت والا معاملہ کیسے کرنا ہے؟ کہا چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو تاکہ اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جانوروں کی وجہ سے بھی اللہ نے بہت سے لوگوں کو جنت بھی دی ہے اور بہت سے لوگوں کو جہنم میں بھی بھیجا ہے۔ آقا صاحب بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیلی واقعہ، ایک عورت اس نے گھر میں بلی کو باندھ لیا، ممکن ہے پریشان کرتی ہو، اسے جو ہے تنگ کرتی ہو، اس نے اسے باندھا اور کئی دن تک باندھے رکھا اور کھانے پینے کو نہیں دیا۔ بالآخر جو ہے وہ بھوکی پیاسی بلکتی بلی جو ہے ایڑیاں رگڑتی رگڑتی مر گئی۔ آقا اسلام فرماتے ہیں اس بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ نے اس خاتون کو جہنم میں بھیج دیا۔ اور دوسرے مقام پہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسی عورت جو فاحشہ ہے، پورے علاقے میں معروف ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے، سفر کر رہی ہے، ایک کنویں کے کنارے دیکھتی ہے کتے کا چھوٹا سا بچہ پانی پینا چاہتا ہے لیکن اس کا منہ پانی تک نہیں پہنچ رہا، اپنے جوتے میں پانی ڈال کے اسے قریب کر دیتی ہے، اسے پلا دیتی ہے۔ اللہ نے جانور کے ساتھ اس نے سلوک کی وجہ سے وقت کی فاحشہ عورت کو جو ہے معاف کر دیا اور جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ واقعات میرے نبی نے کیوں سنائے؟ تذکار اس لیے کہ ہمارے لہجے نرم ہونے چاہیے، ہماری زبانوں میں مٹھاس ہونی چاہیے، ہمارے معاملات میں افت درگزر نظر آنا چاہیے۔ جب ہم لاکھوں غلطیوں کے باوجود اس امید پہ ہیں کہ ہمارا خالق و مالک ہمیں معاف کر دے گا تو پھر ہمیں لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، جن کے معاملات ہمارے ذمے ہیں، جن کی خطائیں غلطیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آج ہم پردہ پوشی کریں گے، آج ہم اپنے ہاتھ کو نرم کریں گے، آج ہم اپنی زبان کو نرم کریں گے تو پھر اسی کی وجہ سے، اسی عمل کی برکت سے اللہ رب العزت حشر میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ صحابی کے چھوٹے سے بچے نے چڑیا کے بچوں کو پکڑا ہوا ہے اور وہ چڑیا سر پہ منڈلا رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بچوں کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو، چھوڑ دو انہیں، آزاد کر دو۔ تو جاتے ہی وقار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ انما بعثت، اللہ نے مجھے مبعوث اس لیے کیا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق کے تمام درجات، اخلاقیات کے تمام سٹیپ جو ہیں لوگوں کو بتاؤں اور ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کروں کہ اگر آپ نے انسانوں کے دلوں میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرنی ہے، اگر انسانوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت اور عزت و توقیر پیدا کرنی ہے، اس کے لیے پھر تلوار کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بندوق گن کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ہتھیار فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ کہ اللہ نے جو میرے نبی کو نرم دل بنایا، میٹھی زبان والا بنایا، اگر اسی اسوے کو لے کے میں بھی چلتا ہوں تو پھر ذات ذی وقار یقینی طور پہ میری زبان میں تاثیر بھی ہوگی، میرے کردار میں بھی تاثیر ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اللہ میری عزت بھی پیدا کرے گا اور خود عرش والا جو ہے میرے لیے بخشش کی گارنٹیاں اور وعدے جو ہیں وہ بھی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی میں سے سب سے بڑی خوبی کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اور صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے بھی۔ جب ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کیا، نبی علیہ السلام کی عدالت میں خود آ کے پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پتہ بھی ہے کہ اس غلطی کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، سزائے موت۔ لیکن صحابہ کے اندر اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ کا یہ اثر تھا، انہیں پتہ تھا کہ اگر دنیا میں سزا نہ ملی تو آخرت کی سزا بہت بڑی ہے، اگر دنیا میں ہی ہم اس کا بدلہ لے لیں گے تو آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں گے۔ رب سے معافی بھی مانگ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود
مجھے میرا گناہ سونے نہیں دیتا۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس آگے اپنا گناہ جو ہے اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا نبی علیہ السلام خاموش رہے، دوسری مرتبہ اعتراف کیا آپ پھر خاموش، تیسری مرتبہ، بالآخر 4 مرتبہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ اعتراف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ نشہ تو نہیں کرتا، شراب تو نہیں پیتا، کہیں دیوانہ مجنون تو نہیں، عقل و شعور والا آدمی ہے؟ جب ساری باتوں کی تسلی ہو گئی، بالآخر میں نبی علیہ السلام نے گناہ کا متعلق پوچھا کہ تم نے خواب دیکھا کہ حقیقت میں گناہ کیا؟ یا رسول اللہ مجھ سے حقیقت میں گناہ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور اسے سنگسار کر دو، شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے سنگسار کیا جائے، کیونکہ گناہوں میں سے سب سے بدترین گناہ جو نبی علیہ السلام کو بھی بڑا ناپسندیدہ ہے اور عرش والے کو بھی بڑا ناپسندیدہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے اس برائی کی طرف جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ آدھا حصہ مٹی کے اندر دفن کر کے آدھا حصہ اوپر رکھ کے پتھر مار، اس وقت تک پتھر برسانے ہیں جب تک وہ آدمی موت یا ہوش میں نہ چلا جائے۔ اب ماعز بن مالک کو پتھر مارے جا رہے ہیں، سنسار کیا جا رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، بالآخر اتنی تکلیف کر مصیبت تھی کہ ماعز وہاں سے بھاگے۔ صحابہ فرماتے ہیں ان کے پیچھے بھاگے، بالآخر پکڑ کے پتھر مار مار کے جو ہے انہیں موت یا ہوش میں اتار دیا۔ اور جب آ کے نبی علیہ السلام کو حقیقت بتائی تو یہ بات سننے کے بعد نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجسمہ رحمت آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اس گناہگار کے لیے۔ ہمارا بھائی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے، ساری زندگی لوگوں میں نشر کرتے ہیں، اب بہت بڑا گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے، لیکن میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اور یار اگر ماعز بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تم نے چھوڑ دینا تھا، ممکن ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا اور عرش والوں سے معاف کر دیتا تو اسے موقع تو دیتے۔ تو جاتے جی وقار ہم نے بھی نبی علیہ السلام کے اس اسوہ کو اپنانا ہے، پھر ہی ہمارے معاملات اور ہمارے اعمال اللہ کی رحمت، برکت اور خیر والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق